وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ملزم نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے ابھر آئے تھے۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، شجاعت علی نے کہا۔ گلشن کے بلاک 13D کے مکان میں ڈکیتی کی واردات میں تم بھی شامل تھے؟ نہیں، ملزم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ موچی موڑ پر پولیس موبائل پر فائرنگ تم لوگوں نے کی تھی؟ ہاں، ملزم نے جواب دیا۔ عجب خان ہمارے گروہ کا سرغنہ ہے، یہ حملہ تم پر کیا گیا تھا۔ ہم کئی روز سے موقع کی تلاش میں تھے اور بالآخر اس رات موقع مل گیا۔ ہم وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے، ہمارا خیال تھا کہ تم اس حملے میں ختم ہو چکے ہوگے۔ فرار ہونے کی کوشش میں ہم گلیوں میں پھنس گئے اور بالآخر پولیس کی ایک دوسری پارٹی سے سامنا ہو گیا۔ ہم ٹیکسی چھوڑ کر پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے پیٹ میں گولی لگی۔ میرے ساتھی مجھے لے کر کسی نہ کسی طرح بھٹی پارک کی دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں گر پڑا۔ میں بے ہوش ہو گیا، مگر میرے ساتھی مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ مجھ پر حملہ کس کے کہنے پر کیا گیا تھا؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ یہ صرف عجب خان جانتا ہے، ملزم نے جواب دیا۔ اسے کسی اور جگہ سے احکامات ملتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے دہشت پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں۔ مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ کس نے کی تھی؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ عجب خان ہی کا گروہ تھا، لیکن میں اس میں شامل نہیں تھا، ملزم نے جواب دیا۔ شجاعت علی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ عجب خان اور اس کے ساتھیوں کے پتے بتاؤ، وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ وہ اب تمہیں نہیں ملیں گے، ملزم نے جواب دیا۔ وہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کرنگی میں بلال کالونی کے ایک مکان سے تمہیں اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ وہ مکان عجب خان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کسی واردات سے پہلے ہم اس مکان میں جمع ہو کر پلاننگ کرتے ہیں۔ مکان کا پتہ بتاؤ، شجاعت علی نے کہا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سراج ہے، زخمی ملزم نے جواب دیا۔ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بلال کالونی کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ شجاعت علی نے ملزم کے لیے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے، کیونکہ اسے شبہ تھا کہ اگر عجب خان یا اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ سراج زندہ ہے تو وہ لوگ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شجاعت علی اسپتال سے نکل کر سیدھا DSP کے دفتر پہنچا۔ اس وقت اگرچہ رات کے 9:30 بج چکے تھے، لیکن DSP صاحب دفتر میں موجود تھے۔ جب سے شہر میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا تھا، DIG کے حکم کے مطابق تمام پولیس افسران رات گئے تک اپنے علاقوں میں موجود رہتے تھے۔ شجاعت علی فوری طور پر بلال کالونی والے مکان پر چھاپا مارنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر عجب خان اور اس کے ساتھیوں کو سراج کے زندہ ہونے کی خبر نہیں ملی تھی تو ممکن ہے عجب خان یا اس کا کوئی ساتھی اب بھی اس مکان میں موجود ہو۔ اس نے DSP کو صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر چند منٹ میں یہ بات DIG صاحب تک پہنچ گئی۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد چھاپا مار پارٹی ترتیب دی جا رہی تھی۔ کرنگی کے ایک علاقے میں شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ شہر کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں شام کا اندھیرا پھیلتے ہی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ رات بھر پولیس اور دہشت گردوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہتی تھی۔ صبح پتہ چلتا کہ اتنے افراد مارے گئے، اتنے زخمی ہوئے، لیکن فائرنگ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی پولیس کے ہاتھ نہ لگتا۔ البتہ پولیس بعض گھروں میں گھس کر بے گناہ نوجوانوں اور بوڑھوں کو پکڑ کر لے جاتی۔ بعض اوقات تو 10-11 سال کی عمر کے بچوں تک کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور انہیں ان جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا جاتا جس کا یہ معصوم اور بے گناہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس رات بھی صرف ایسی ہی صورتحال تھی۔ مقامی پولیس دہشت گردوں سے آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھی۔ SHO اپنے صرف 2 کانسٹیبل شجاعت علی کی پولیس پارٹی میں شامل کر سکا تھا۔ رات 1 بجے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا گیا کہ عجب خان اور اس کے ساتھیوں کو سراج کے زندہ ہونے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اس وقت مکان میں 2 آدمی موجود تھے۔ انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ فائرنگ تقریباً 1.5 گھنٹے جاری رہی۔ مکان میں موجود دونوں آدمیوں نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ مکان کی تلاشی کے دوران 6 سب مشین گنیں، کئی میگزین اور لاتعداد گولیوں کے علاوہ ایک الماری کے خفیہ خانے سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات بھی برآمد ہوئے تھے، جو یقیناً کسی جیولر کی دکان سے لوٹے گئے تھے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں سے ایک عجب خان تھا، جبکہ دوسرے کا نام معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ تلاشی کے دوران ایک موبائل ٹیلی فون بھی ملا تھا۔ پلنگ کے سرہانے طرف دیوار پر پینسل سے ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ شجاعت علی نے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ شجاعت علی اپنی پولیس پارٹی کے ساتھ جب اپنے تھانے واپس پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے محرر سے کہہ کر نومیریکل ٹیلی فون ڈائریکٹری منگوائی اور اس میں وہ نمبر تلاش کرنے لگا
जो इसने मकान की दीवार से नोट किया था, और जब डायरेक्टरी में वो नंबर मिला तो वो इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो नंबर राय दिलनवाज का था। शुजात अली ने अपने अफसरों को भी इस नंबर के बारे में नहीं बताया था। वो राय दिलनवाज पर इस तरह हाथ डालना चाहता था कि इसके बच निकलने का कोई रास्ता न रहे, इसलिए इसने फैसला किया था कि वो अपने तौर पर राय दिलनवाज के खिलाफ तहकीकात जारी रखेगा। वो सुबह 8 बजे थाने से निकल कर घर आ गया। ठंडे पानी के गुस्ल से इसकी कुसलमंदी बड़ी हद तक दूर हो गई थी। जब वो बाथरूम से निकला तो सुल्ताना, माँ जी और इसके वालिद नाश्ते की मेज़ पर इसका इंतज़ार कर रहे थे। आज कई रोज़ बाद वो इकट्ठे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान ड्राइंग रूम से फ़ोन की घंटी बजी। शुजात अली उठने लगा, मगर सुल्ताना इससे पहले ही उठ गई। आप नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ कौन है। सुल्ताना ड्राइंग रूम में चली गई। इसकी वापसी में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। मैं ये सोच कर गई थी कि आपके लिए किसी का फ़ोन होगा तो मना कर दूंगी। वो शुजात अली की तरफ देखते हुए बोली, फ़ोन तो आपके लिए है लेकिन मैं इसे मना नहीं कर सकी। जाइए, फ़ोन पर आपका इंतज़ार हो रहा है। सुल्ताना के होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट देखकर शुजात अली उलझ सा गया। उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। फ़ोन का रिसीवर अलग रखा हुआ था। इसका ख्याल था कि इसके किसी ऑफिसर की कॉल होगी, इसलिए सुल्ताना ने मना नहीं किया होगा। हेलो, शुजात अली बोल रहा हूँ। रिसीवर कान से लगाते हुए बोला, बहुत अच्छे जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर साहब। रिसीवर पर निस्वानी आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ा। मैंने रात वाले कारनामे पर मुबारकबाद देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। तुम्हें कैसे पता चल गया? शुजात अली बोला। इसने शबीना की आवाज़ पहचान ली थी। अब वो सुल्ताना के होंठों पर मुस्कुराहट का मतलब भी समझ गया था। ये खबर तो अभी किसी अखबार में भी नहीं छपी। हम जैसे लोगों के लिए इस किस्म की खबरें जानने के लिए किसी अखबार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, शबीना ने जवाब दिया। बहरहाल मैंने ख़ास मकसद के लिए फ़ोन किया था। उस रोज़ प्रिंस तुम्हारे हाथ नहीं आ सका, जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन आज रात 8 बजे मैं तुम्हें एक और टिप दूंगी। शबीना ने कहा, तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो? तुम ऐसी इत्तलात किसी और पुलिस ऑफिसर को भी दे सकती हो, मुझ पर ही ये मेहरबानी क्यों? शुजात अली बोला। इसलिए कि हर पुलिस ऑफिसर तुम्हारी तरह नहीं है, शबीना ने जवाब दिया। और फिर तुम्हारे नाम से न जाने दिल में गुदगुदी सी क्यों होने लगती है? और वो तुम्हारी बहन, इसे मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आवाज़ से लगता है कि बड़ी प्यारी सी लड़की होगी। कभी मौका मिला तो इससे ज़रूर मिलूंगी। मतलब की बात करो, और ये बात जहन में रखना कि जब भी मेरे सामने आई तुम्हें हथकड़ी लगाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मतलब की बात? शबीना की आवाज़ सुनाई दी। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी दे दो। आज रात 9 बजे के बाद मोबाइल, घर या थाने के नंबर पर तुमसे रब्ता करके तुम्हें एक अहम इतला दूंगी। शुजात अली चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर इसने अपना मोबाइल नंबर इसे लिखवा दिया और फ़ोन बंद करके दोबारा नाश्ते की मेज़ पर आ गया। कौन था? माँ जी ने पूछा। इतनी देर कर दी फ़ोन पर बात करते हुए, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। एक दोस्त का फ़ोन था, शुजात अली के मुंह से बेख्तियार निकला। इसके साथ ही इसने सुल्ताना की तरफ देखा। इसके होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट फैल गई थी। नाश्ते के बाद सुल्ताना यूनिवर्सिटी चली गई और इसके थोड़ी देर बाद शुजात अली भी तैयार होकर घर से निकल गया। इसने बिलाल कॉलोनी वाले मकान से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन का नंबर एक कागज़ पर नोट कर लिया था। घर से निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद वो इस टेली कम्युनिकेशन कंपनी के दफ्तर में मौजूद था। इस मोबाइल फ़ोन का ताल्लुक इसी कंपनी से था। वो तकरीबन 20 मिनट बाद मुतल्लिका ऑफिसर तक पहुंच सका था। वो कंपनी का एक डायरेक्टर था। फरमाइए ऑफिसर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डायरेक्टर ने पूछा। ये फ़ोन नंबर किसके नाम अलॉट हुआ है? शुजात अली ने एक चिट्ठी इसके सामने रख दी। सॉरी ऑफिसर, डायरेक्टर ने नंबर देखते हुए कहा। क्लाइंट्स के साथ मुआहदे के तहत हम इस बात के पाबंद हैं कि इसका नाम और पता किसी को नहीं बताया जाएगा, लेकिन यह कौमी सलामती का मामला है, शुजात अली ने कहा। और जब मामला कौमी सलामती का हो तो क्लाइंट्स के साथ आपके मुआहदे की पाबंदी ख़त्म हो जाती है। आप एक मुअज़्ज़ज़ और मुहिब वतन शहरी हैं। आपको कानून से ताउन करना चाहिए। हमें कानून की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे पास ऐसे इख्तियारात भी हैं कि हम किसी भी शख्स का पता हासिल करने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये मसला ऊपर के अहकामात के बगैर हल हो जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। मैं वादा करता हूँ कि ये बात राज ही में रहेगी। मुझे कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी और वो इस्लामाबाद गए हुए हैं। आपको 2-3 रोज़ इंतज़ार करना होगा, डायरेक्टर ने कहा। मामला बेहद संगीन है, शुजात अली ने कहा। आप फ़ोन पर अपने प्रेसिडेंट से बात कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं। मैं इस मामले में मुकम्मल राजदारी चाहता हूँ। ये बात आपके अलावा किसी दूसरे शख्स के इल्म में भी नहीं आनी चाहिए, प्लीज़। डायरेक्टर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर गहरा सांस लेते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ये है तो मायदे की खिलाफ वर्जी, लेकिन बकौल आपके मामला कौमी सलामती का है,
اس لیے آپ کو اس نمبر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر دوسری میز پر چلا گیا جہاں کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا رہا، پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ شجاعت علی بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کی نظریں کمپیوٹر کی اسکرین پر تھیں۔ چند سیکنڈز بعد اسکرین پر 3-4 لائنوں میں سبز حروف روشن تھے۔ یہ فون عجب خان نامی شخص کے نام ہے جو رائے دل نواز کی سفارش پر دیا گیا تھا۔ اس کی ادائیگی رائے دل نواز نے کی تھی اور بل وغیرہ بھی وہی ادا کرتا ہے۔ ڈائریکٹر نے شجاعت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شجاعت علی کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کیا اس کا پرنٹ مل سکتا ہے؟ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں نہیں، ڈائریکٹر نے کہا اور کمپیوٹر سیٹ کے ساتھ رکھے ہوئے پرنٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کاغذ کی ایک شیٹ پرنٹر میں سیٹ کی اور کی بورڈ پر کمانڈ دینے لگا۔ چند سیکنڈز بعد پرنٹ نکل آیا۔ اس نے کاغذ شجاعت علی کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ جناب۔ شجاعت علی نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور اس سے ہاتھ ملا کر دفتر سے باہر آ گیا۔ شجاعت علی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس موبائل فون کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد رائے دل نواز کے خلاف اس کا گھیرا کچھ اور تنگ ہو گیا تھا۔ کمپیوٹر کی سلپ ایک ایسا ٹھوس ثبوت تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ ابھی رائے دل نواز پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ رائے دل نواز پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے خلاف اتنے ثبوت جمع کر لینا چاہتا تھا کہ وہ ان کے حصار سے نکل نہ سکے۔ رائے دل نواز کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے جبڑے بھنج گئے۔ جب وہ اپنے پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک اور افسوسناک خبر اس کی منتظر تھی۔ اس خبر کا تعلق اس کے علاقے سے نہیں تھا، لیکن وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ یہ ایسا ہی شاہد نے بتایا کہ خواجہ اجمیر نگری کے علاقے میں نامعلوم دہشت گردوں نے ایک مکان میں گھس کر 4 بھائیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ شجاعت علی نے فون کا ریسیور اٹھا کر خواجہ اجمیر نگری میں اپنے ایک دوست کا نمبر ملایا۔ وہ اس علاقے کے پولیس اسٹیشن سے بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہاں سے کیا جواب ملے گا، اسی لیے اس نے پولیس اسٹیشن کے بجائے اپنے دوست کا نمبر ملایا۔ ہیلو انور، اس نے لائن ملنے پر کہا۔ تمہارے علاقے میں کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ یہ افسوسناک واقعہ ہمارے ساتھ والی گلی میں ہوا ہے، انور نے جواب دیا اور پھر تفصیل بتانے لگا۔ انور کی اطلاع کے مطابق دہشت گردوں نے اسلحے کے زور پر مکان میں گھس کر خواتین کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور 4 بھائیوں کو دوسرے کمرے میں لے گئے اور انہیں قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا۔ خواتین کو جب کمرے میں بند کیا گیا تو انہوں نے فون پر مقامی تھانے کو دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دی۔ پھر فائرنگ کی آوازیں سن کر محلے کے کئی لوگوں نے بھی پولیس کو مطلع کیا۔ دہشت گرد آدھے گھنٹے تک مکان میں خون کی ہولی کھیلتے رہے، پھر فائرنگ کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے فرار ہو گئے اور پولیس تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچی۔ شجاعت علی دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ بربریت کی انتہا ہو گئی تھی۔ سڑکوں پر تو بے گناہ اور معصوم لوگوں کے خون کی ہولی کھیلی ہی جا رہی تھی، لیکن اب نہ تو عبادت گاہیں محفوظ رہی تھیں اور نہ ہی گھر جسے محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ لوگ عدم تحفظ کا شکار تھے۔ وہ اپنے آپ کو کہیں بھی محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک گھر سے جب 4 جنازے اٹھیں گے تو کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ تان ساری پولیس پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ دہشت گردی کی ہر واردات کے بعد ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی، یہ سب کچھ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، ایجنسیاں یہ سب کچھ کروا رہی ہیں، پولیس دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے۔ شجاعت علی تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا تھا۔ اس نے کھانا کھایا، وردی پہنی اور واپس آ گیا۔ وہ سارا دن تھانے میں مصروف رہا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ جیپ پر ASI شاہد اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ گشت پر تھا کہ موبائل فون پر کال ملی۔ سرخ رنگ کی ایک شراڈ کار KDA اسکیم 1 کے ایک بنگلے سے نکلی ہے۔ ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کار کا نمبر بھی بتایا گیا۔ اس کار میں اسلحہ بھرا ہوا ہے۔ یہ کار نیپا چورنگی اور موتی محل سے ہوتی ہوئی فیڈرل بی ایریا کی طرف جائے گی۔ فون بند ہو گیا۔ شجاعت علی اس وقت گیلانی ریلوے اسٹیشن کے سامنے والی سڑک پر تھا۔ جیپ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے جیپ کا رخ موڑا اور اسے طوفانی رفتار سے گلشن چورنگی کی طرف دوڑا دیا۔ اس نے شاہد اور کانسٹیبلوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جیپ 5 منٹ میں چورنگی پر پہنچ گئی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ وہ نیپا کی طرف سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگے۔ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے سرخ رنگ کی ایک کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ سرخ شراڈ کار تھی۔ اس کی رفتار کم ہو گئی۔ دونوں کانسٹیبل رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ کار کا نمبر وہی تھا جو فون پر بتایا گیا۔ کار جیسے ہی رکی، شجاعت علی آگے آ گیا۔ اس میں 2 آدمی تھے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا پچھلی سیٹ پر تھا۔ شجاعت علی کار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آنے والی سفید رنگ کی ایک تیز رفتار کار نے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ شجاعت علی اور اس کے ساتھی ایک دم سڑک پر گر گئے۔ اگر وہ سرخ کار کی آڑ میں نہ ہوتے تو یقیناً ختم ہو چکے ہوتے۔ سفید کار کی فائرنگ سے سرخ شیروارڈ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی ختم ہو گیا۔
جبکہ ڈرائیور نے ایک زوردار جھٹکے سے کار چلا دی۔ شجاعت علی اور اس کے ساتھیوں نے سڑک پر لیٹے لیٹے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی شیراڈ کے پچھلے ٹائر پر لگی، زوردار دھماکہ ہوا، ٹائر پھٹ جانے سے تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے ٹکرائی۔ ایک گولی شیراڈ کے پچھلے ٹائر پر لگی، زوردار دھماکہ ہوا، ٹائر پھٹ جانے سے تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور کلہ بازی کھاتی ہوئی دوسری طرف جا گری۔ شجاعت علی اور اس کے ساتھیوں نے دوڑ کر کار کو گھیرے میں لے لیا۔ چند سیکنڈز بعد شجاعت علی آگے بڑھا، اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا، بائیں ہاتھ سے اس نے کار کا اسٹیئرنگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور اسٹیئرنگ اور سیٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور گردن ڈھلکی ہوئی تھی، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ سرخ شیراڈ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی سفید کار سے چلائی جانے والی گولیوں سے ہلاک ہو چکا تھا۔ اسے 2 گولیاں لگی تھی، ایک کھوپڑی میں اور دوسری بائیں کاندھے کو توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کی لاش دونوں سیٹوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اور سیٹیں خون سے تر ہو رہی تھیں۔ سب انسپکٹر شجاعت علی نے سب سے پہلے موبائل ٹیلی فون پر ایمرجنسی کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس سفید کار کے بارے میں آگاہ کیا اور پھر اپنے تھانے کو فون کر کے موبائل منگوا لی۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ فائرنگ کی آوازیں تھانے تک ضرور سنی گئی ہوں گی، کیونکہ تھانہ وہاں سے 1 فرلانگ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ٹریفک بند ہو گیا تھا۔ نیپا اور موتی محل کی طرف سے آنے والی گاڑیاں سیدھی اس سڑک پر آنے کے بجائے اطراف کی گلیوں سے نکل رہی تھیں۔ دونوں پولیس کانسٹیبل رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ ASI شاہد کار میں جھانک رہا تھا اور شجاعت علی موبائل فون پر ملنے والی شبینہ کی اس کال کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے ذریعے اسے سرخ شیراڈ میں اسلحے کی اطلاع دی گئی تھی۔ شبینہ نے اس کی ہمدرد بن کر پہلے بنگالی پہاڑی میں ایک مشہور ہیروئن کے اسمگلر پرنس کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ وہ اطلاع درست ثابت ہوئی تھی، مگر پرنس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہیروئن کے اسمگلر کے بارے میں اطلاع دے کر شبینہ نے گویا شجاعت علی کا اعتماد حاصل کیا تھا اور پھر اس کار میں اسلحے کے بارے میں اطلاع دی تھی، اور جب انہوں نے کار کو روکا تھا تو پیچھے سے آنے والی ایک اور کار نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ شجاعت علی یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ یہ جھوٹی اطلاع اسے جال میں پھنسانے کے لیے دی گئی تھی اور اس طرح اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن یہ شجاعت علی اور اس کے ماتحتوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئے۔ بچنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سرخ شیراڈ ان کے اور فائرنگ کرنے والی سفید کار کے درمیان آ گئی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بروقت سڑک پر لیٹ گئے تھے اور سرخ شیراڈ گولیوں کی زد میں آ گئی۔ سرخ شیراڈ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی 2 گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ ڈرائیور بچ گیا تھا اور اس نے شیراڈ بھگا لے جانے کی کوشش کی، مگر کانسٹیبلوں کی فائرنگ سے شیراڈ کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا اور کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس طرح ڈرائیور بھی گردن کی ہڈی ٹوٹ جانے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ ہیروئن کا اسمگلر پرنس نوری خالد کا کاروباری رقیب تھا۔ اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کر اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، اور پھر شجاعت علی کو سرخ شیراڈ میں اسلحے کی موجودگی کی اطلاع دی گئی۔ شبینہ کو یقین رہا ہوگا کہ یہ اطلاع ملتے ہی وہ دوڑ پڑے گا۔ اس طرح اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے شجاعت علی دانت کچا کر رہ گیا۔ اپنے آدمیوں کا قتل یقیناً ان کے منصوبے میں شامل نہیں رہا ہوگا، مگر وہ فائرنگ کی زد میں آ گئے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرخ شیراڈ والوں کو اصل منصوبے کا پتہ ہی نہ ہو۔ انہیں محض یہ ہدایت کی گئی ہو کہ انہیں کس طرف سے گزرنا ہے اور کیا کرنا ہے، جبکہ ان کے تعاقب میں آنے والی سفید کار کے بارے میں اور اصل منصوبے کا انہیں بنا علم ہو۔ چند منٹ بعد ہی اس کے تھانے کی ایک موبائل جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد DSP صاحب بھی آ گئے۔ شجاعت علی نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ایمبولینس منگوا لی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔